بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفت اقسام چونکہ ہم نے شروع کر دیے ہیں، اس لیے آج سبق نمبر 19 میں ہفت اقسام کا جو دوسرا سبق ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ تو اس میں ہم نے ہفت اقسام کے بہت ہی خاص اقسام میں سے مثال، اجوف، ناقص اور لفیف کو پڑھنا ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھی جائے جو ہم آخر میں کریں گے کہ ان سب کو معطل بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے مثال کی تعریف دیکھیں۔ مثال وہ کلمہ ہے جس کے فا کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو، واو ہو تو مثال واوی جیسے وعدہ بر وزن فعلا، یا ہو تو مثال یائی جیسے یسر بر وزن فعلا۔ بالکل آسان، فا کلمے میں آپ آ جائیں واو نظر آ رہا ہے، یا فا کلمے میں آ جائیں تو یا نظر آ رہی ہے، وہ مثال واوی، یہ مثال یائی۔ بالترتیب آگے جائیں تو اجوف دوسرے نمبر پہ وہ کلمہ ہے جس کے عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، واو ہو تو اجوف واوی جیسے قالا۔ یہاں ہم نے اصل لکھ دی ہے جو اصل میں قوالا بر وزن فعلا تھا، قالا اصل میں قوالا تھا، قالا کیسے ہوا اپنی جگہ پہ بات آئے گی۔ اور یا ہو تو اجوف یائی، ایسے ہی جیسے با جو اصل میں بایا ہے۔ اور بالترتیب آگے چلے جائیں تو ناقص، مثال فا کلمہ، اجوف عین کلمہ لے لیتا ہے، ناقص لام کلمہ۔ ناقص وہ کلمہ ہے جس کے لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو، واو ہو تو اسی طرح ناقص واوی، واو ہو تو ناقص واوی جیسے دعا جو اصل میں دعوا ہے، اور یا ہو تو ناقص یائی جیسے رما جو اصل میں رمیہ ہے۔ یہ بالترتیب تینوں سامنے آگے، مثال، اجوف اور ناقص۔ مثال لے لیتے ہیں فا کلمہ، اجوف لے لیتا ہے عین کلمہ، ناقص لے لیتا ہے لام کلمہ۔ آگے لفیف ہے تو لفیف کی دو قسمیں ہیں۔ لفیف جو ان تینوں سے مختلف اس لیے ہے کہ وہاں دو حرف علت ہوتی ہیں، اور مثال میں اور اجوف اور ناقص میں ایک ہی حرف علت ہوتی ہے۔ تو لفیف کی دو قسمیں ہیں، لفیف مفروق، لفیف مقرون۔ لفیف مفروق کی تعریف دیکھیں تو لفیف مفروق وہ ہے جس کے فا اور لام کلمہ میں حرف علت ہو، فرق سے ہے، یعنی درمیان میں جو عین کلمہ ہے وہ بغیر حرف علت کے رہ جاتا ہے، فا اور لام کلمہ حرف علت لے لیتا ہے، جیسے وقع مثال لکھی ہوئی ہے جو اصل میں واقعیہ ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں واو فا کلمے میں آ گیا، لام کلمے میں یا، تو واقعیہ یہ فا اور لام کلمے میں حرف علت، اور اس کے ساتھ ہی لفیف مقرون قرن سے یعنی ملے ہوئے حرف علت، تو وہ ہے جس کے عین اور لام کلمہ میں حرف علت ہو، جیسے توا جو اصل میں تویہ ہے۔ ان سب کو ایک نام دے دیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں معطل۔ ان کو معطل بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے اب وہ علم الصیغہ کی بات مکمل ہو جاتی ہے کہ اگر ان 7 اقسام کو ہم 4 اقسام میں سمیٹیں تو سمیٹ سکتے ہیں، وہ اس طریقے سے کہ صحیح جیسے آپ نے پڑھا جس میں نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو، نہ دو حرف ایک جنس کے ہوں۔ آگے آپ معطل پہ آ جائیں۔ معطل وہ ہوتا ہے جس میں حرف علت ہو، اب اس کی تفصیل ساری سامنے موجود ہے، حرف علت والی فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، یہ دونوں مل کے۔ اور آگے چلے جائیں تو محموز ہم پڑھیں گے وہ تیسری قسم بن جائے گا، مضاف پڑھیں گے تو وہ چوتھی قسم بن جائے گا، تو سمیٹ کے 4 قسمیں بن جاتی ہیں۔ 4 قسموں میں پھر ان سب کو ایک نام ملتا ہے معطل، یعنی حروف علت والے۔ تو یہ سارے صحیح کے یعنی کہ ہفت اقسام میں سے وہ اقسام ہیں جو حرف علت کو لے لیتے ہیں، اس وجہ سے ان سب کا ایک نام رکھ دیا جاتا ہے جسے معطل کہا جاتا ہے، اور معطل کے لحاظ سے پھر یہ سمٹ کر 7 اقسام 4 اقسام میں بند ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔